السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شایان عباسی، آپ دیکھ رہے ہیں WT نیوز۔ پاکستان میں حکومت اپنی مدت مکمل کرنے جا رہی ہے، کیئر ٹیکر سیٹ اپ آنے والا ہے اور اقتدار کی منتقلی ہو رہی ہے۔ اسی حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے سینئر صحافی و اینکر پرسن اعجاز بٹ صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ الحمدللہ شان۔ سر، جیسا کہ میں نے بتایا کہ اپنی جو ہے وہ اسمبلی اپنی مدت مکمل کرنے جا رہی ہے 11 اگست کو۔ وزیر اعظم نے اعلان بھی کر دیا کہ وہ حکومت نگران وزیر اعظم کے حوالے کر دیں گے۔ تو یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا ہے کہ جمہوریت ایک حکومت دوسرے منتقل کر رہی ہے، منتقلی اقتدار جو ہو رہا ہے، تو یہ جمہوریت کے لیے اچھا شگون ہے؟ اچھا شایان، اس میں یہ ہے نا، پرائم منسٹر نے پرسوں اپنے خطاب میں کہا کہ 14 اگست کو ان کی حکومت ختم ہونے جا رہی ہے اور وہ یہ جو امانت ہیں وہ نگران سیٹ اپ کے حوالے کریں گے۔ یہ تو بڑی خوشائند بات ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ سلسلہ آگے چلے گا؟ میری مراد یہ ہے کہ دیکھیں، پنجاب کے انتخابات، آپ اگر سپریم کورٹ کے آرڈرز نکال کے دیکھیں تو پنجاب کے انتخابات کے لیے سپریم کورٹ کے احکامات بھی موجود ہیں۔ اب نگران سیٹ اپ تو آ جائے گا، لیکن چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن تو یہی رہے گا۔ آپ کیسے یہ بات دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ اس چیف الیکشن کمشنر یا الیکشن کمیشن کی موجودگی میں انتخابات آپ کے نومبر یا اکتوبر نومبر تک ہو جائیں گے؟ جس طرح سپریم کورٹ کے فیصلوں کو بالکل پس پشت ڈال دیا گیا، اب بھی ایسا ممکن ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سر پنجاب کی آپ بات کر رہے ہیں، پنجاب میں کیس مختلف تھا، چونکہ پاکستان میں جو ہے وفاقی سسٹم یہاں پر نافذ العمل ہے، تو ایک صوبہ اگر الیکشن میں پہلے کروا دیے جائیں، چونکہ پنجاب میں یہی ہے کہ پنجاب اکثریتی صوبہ ہے اور نارملی جو پنجاب میں حکومت بناتا ہے یا جو الیکشن ون کرتا ہے وفاق میں بھی وہی آتا ہے، تو یہ تو ایک مسئلہ تھا۔ لیکن وفاق میں اب کیس ہو رہا ہے، ابھی ملک میں ایک ہی دن عام انتخابات ہونے چاہیے جو پاکستان میں موضوع رہا ہے۔ اگر میں لاسٹ ایکسپیرینس میری بات سنیں نا، اب الیکشن کمیشن آف پاکستان جو سپریم کورٹ آف پاکستان سے اوپر تو نہیں ہے۔ جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ کر دیا کہ آپ الیکشن کروائیں، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انصاف کے سب سے بڑے ادارے کا حکم نہیں مانا، جس کے وہ انڈر بھی آتا ہے۔ تو ایسا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ آئندہ وفاق کے انتخابات کروائیں گے؟ وہ بات آپ کی بالکل درست ہے، لیکن یہاں ادارے ایک دوسرے کے اقدامات نہیں مان رہے۔ پارلیمنٹ جو سپریم ادارہ ہے، یہاں جو وزیر اعظم منتخب ہوتا ہے، کوئی بھی ہو، کسی بھی پارٹی سے تعلق ہو، تو عوام اسے مینڈیٹ دیتے ہیں کہ وہ 5 سال وزیر اعظم رہے۔ لیکن 5 سال پاکستان کی آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، ایک وزیر اعظم بھی 5 سال مدت اپنی پوری نہیں کر سکا۔ کبھی اسے عدالت کے ذریعے نائل قرار دیا جاتا ہے، کبھی کس طرح، یعنی کہ ادارے جو سپریم ادارہ ہے اس کی بھی نہیں مانی جاتی۔ تو پھر اگر وہ سپریم کورٹ پارلیمان کی نہیں مانے گا تو سپریم کورٹ کے بھی باقی ادارے کس طرح مانیں گے؟ دیکھیں شایان، مسئلہ یہ ہے نا کہ پاکستان میں جو سب سے مقدس چیز ہے، ہمارے دین کی بات میں نہیں کر رہا، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، ایک اسلامی ملک کی بات کر رہا ہوں، تو ہمارے لیے ہمارے دین کے ارکان جو ہیں، ان کے بعد جو سب سے مقدس ہے وہ ہمارا آئین ہے۔ آپ نے یہ بات کی کہ کہیں یہاں پہ کبھی یہ مسئلہ ہو گیا، کبھی یہ مسئلہ، یہ مسائل اسی صورت میں ہوتے ہیں جب فرد واحد یا گروپ یا کوئی بڑا ادارہ آئین کے مطابق نہیں چلتا، آئین کے اوپر عمل نہیں کرتا، تو اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ یہ آج نہیں، یہ آئندہ بھی آپ دیکھیں گے، جب تک آپ اپنے آئین کو حق سچ اتھینٹک مان کر اس کے اوپر نہیں چلیں گے، اس طرح کے مسائل کا آپ کو سامنا رہے گا۔ ان مسائل کا حل کس طرح ممکن ہے؟ سوال تو یہ بنتا ہے، کیونکہ یہاں ہر ادارہ دوسرے ادارے میں مداخلت کرتا ہے، کسی بھی ادارے کو مکمل طور پر آزادانہ اپنا کام کرنے کی اجازت نہیں ملتی، وہ کام نہیں کر سکتا۔ یہ تو مسائل ہیں، سوال یہ بنتا ہے کہ ان مسائل کو حل کس طرح کیا جائے گا اور کون ان مسائل کا حل کرے گا؟ دیکھیں شایان، میں نے ایک بات کی نا آئین کے حوالے سے، جب تک آپ آئین کے اوپر عمل نہیں کریں گے نا، یہ مسائل رہیں گے۔ آپ آج ہی آئین کو حق اور سچ مانیں، ہر ادارہ اپنی رسپانسبلٹی نبھائے اور اپنے جو دائرہ اختیار ہے اس کا، وہ اس سے باہر نہ جائے، معاملات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے اور ملک خوشحال ہو جائے گا اور عوام خوشحال ہو جائے گی۔ کیا جو نگران سیٹ اپ آ رہا ہے، اس میں آئین میں تو یہی لکھا ہے کہ 90 دن 60 یا 90 دن کے اندر انتخابات ہوں، لیکن مسئلہ وہی آ رہا ہے کہ کیا انتخابات ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے؟ تو انتخابات کو ڈیلے کرنے کی وجہ کیا ہوگی؟ یہی نا، دیکھیں
پنجاب کے اندر انتخابات کو ڈیلے کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی, KPK کے اندر انتخابات کو ڈیلے کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی, وجوہات ڈھونڈی گئیں. اب بھی ممکن ہے کہ میں نے پہلے, آپ نے جب پہلا سوال کیا تو میں نے پہلے یہی کہا کہ چیف الیکشن کمشنر اور چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ وہی پرانے والا ہے جس نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات نہیں کروائے, اور وجوہات ڈھونڈیں کہ بھائی یہ وجہ ہم انتخابات نہیں کر, تو عین ممکن ہے کہ اس بار بھی وہ وجوہات ڈھونڈ لیں کہ اس وجہ سے ہم نہیں انتخابات کروائیں گے. اور آپ کو پتہ ہے اسٹیک ہولڈرز جن کے اوپر الیکشن کمیشن جن کے کنٹرول میں ہے, جب تک وہ احکامات جاری نہیں کریں گے الیکشن کمیشن انتخابات نہیں کروائے گا. یہ تو الیکشن اگر یہ تو مفروضوں پر مبنی ہے کہ اگر ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اگر الیکشن ہوتے ہیں تو گراؤنڈ ریئلٹیز کیا کہتی ہیں, الیکشن کا ماحول بنا ہوا ہے ملک کے اندر اور عوام تیار ہے کہ وہ الیکشن میں جائے, وہ کس کو منتخب کریں گے؟ یہ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو موجودہ صورتحال کو دیکھتے؟ انتخاب ہونا چاہیے اور عوام بالکل تیار ہے اس انتخاب کے لیے. بالکل عوام تو انتظار کر رہی ہے کہ کس وقت انتخابات ہوں, اور ہمارے ساتھ گزشتہ یہ جو 5 سالوں میں جو زیادتیاں ہوئی ہیں, چاہے وہ جس جماعت نے بھی کی ہیں, اس سے پہلے جو جماعت تھی وفاق میں جس کی حکومت تھی وہ ہو, یا ابھی بعد میں آنے والی 15 جماعتی اتحاد ہو, عوام تیار بیٹھے. اب جس نے زیادتی کی ہے نا ان 5 سالوں میں, عوام اس کے خلاف ووٹ دیں گے. ابھی چونکہ ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ کبھی آپ دیکھ لیں کہاں پہ چھاپے, کبھی کہاں, تو لوگ اب گھروں سے باہر نکلتے ہوئے ڈر رہے ہیں, لیکن لوگ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ کس دن الیکشن ہوں گے اور ہم اپنے ووٹ کی طاقت سے جن لوگوں نے ان 5 سالوں میں ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے, خواہ وہ کوئی بھی ہو, ہم اس سے بدلہ لیں گے اور ایسا ہو کے رہے گا. بات کی جائے پنجاب میں, تو پنجاب میں ایک نئی جماعت آئی ہے, زیادہ تر اس میں اراکین جو پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں. کہنا تو یہ ہے کہ انہوں نے وفاقی سطح کی جماعت بنائی ہے, استحکام پاکستان پارٹی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تحریک انصاف کا ووٹر اس طرف جائے گا, یا وہ اچھی سیٹیں نکال سکتے ہیں پنجاب سے, جو جہانگیر خان ترین کی قیادت میں جو جماعت بنی ہے استحکام پاکستان پارٹی؟ استحکام پاکستان جو پارٹی ہے وہ خود بنی ہے یا وہ کسی نے بنائی ہے, یا اس کے ساتھ جو بھی ہو, پارٹی بن گئی ہے, اس میں شامل ہونے والے لوگوں کا آئینی قانونی حق ہے, وہ اس میں جا سکتے ہیں. لیکن ایسا کہنا بالکل بھی غلط ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر اس پارٹی کو ووٹ دے گا. دیکھیں پاکستان کے اندر جب کوئی ایک سابق MNA MPA کسی دوسری پارٹی میں جاتا ہے نا, تو لوگوں کا ایک بڑا گروپ اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے, ووٹس کی ایک کافی تعداد لے کر اپنے ساتھ اس پارٹی میں شمولیت اختیار کرتا ہے. تو اب یہ جن لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑا اور جو ان کے قریب کے ووٹرز تھے نا, وہ تو بلا شبہ اس پارٹی میں چلے جائیں گے اور اس پارٹی کو ووٹ دیں گے. لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کا ورکرز ہے, جن کا نظریہ عمران خان ہے, جن کی سیاست اور بات عمران خان سے شروع ہوتی ہے, عمران خان پہ ختم ہوتی ہے, وہ کسی صورت بھی کسی دوسری پارٹی کو ووٹ نہیں دیں گے. بات کی جائے N63 ٹیکسلا, یہاں سیاسی خاندان سے تعلق رکھنے والے حاجی غلام سرور خان صاحب مختلف جماعتوں میں وہ رہے ہیں, اور ان کا جو ذاتی اثر رسوخ بھی ہے اس حلقے میں, نہ صرف اس حلقے میں بلکہ راولپنڈی کے حلقہ N59 میں بھی ان کا اثر رسوخ ہے. سیاسی طور پر طاقتور شخصیت سمجھی جاتے ہیں. تو تحریک انصاف کو جتوانے میں ان کا اہم کردار تھا. اگر کہا جائے سیٹ انہوں نے جیتی تو یہ غلط نہ ہوگا, لیکن انہوں نے بھی تحریک انصاف کو الوداع کہہ دیا. تو اس حلقے کی کیا صورتحال ہے؟ اس میں یہی دیکھیں نا, اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جب سرور خان صاحب یا ان کا گروپ پاکستان تحریک انصاف میں نہیں تھا 2010-11 میں, تو اس وقت یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا نام بھی نہیں تھا. جب یہ لوگ پاکستان تحریک انصاف میں آ گئے تو بلا شبہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا نام بنایا, یہاں پہ اس کا ووٹر بنایا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ووٹر بن چکا ہے پاکستان تحریک انصاف کا. اب غلام سرور خان تو کسی اور پارٹی میں چلے جائیں یا آزاد چلے جائیں, بات وہی ہے کہ یہ اپنے گروپ کا ووٹ تو لے جائیں گے, وہ لوگ جو ان کے بہت زیادہ قریب ہیں, لیکن انہوں نے جو پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بنا دیا نا, وہ یہ کہیں بھی نہیں لے کر جا سکتے. ووٹ انہوں نے تحریک انصاف کا بنایا یا انہوں نے اپنے گروپ, چونکہ مضبوط ان کا گروپ ہے, ٹھیک ہے, تحریک انصاف سے اگر یہ نکلے تو ممکن ہے کہ وہ جو ووٹر انہوں نے بنایا وہ ان کی طرف جائے. دیکھیں بلا شبہ ان کا گروپ مضبوط ہے, لیکن لوگوں کے اندر اویئرنیس آ گئی ہے,
ٹھیک ہے، لوگ سمجھدار ہو گئے، نظریہ جو ہے نا اب عمران خان بن گیا ہے۔ اب حاجی غلام سرور خان نے تو بنایا، بے شک انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بنایا، لیکن اب انہی کی گروپ کے لوگ پاکستان تحریک انصاف کو پسند کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو عام ووٹرز ہیں، جو ان کے بہت زیادہ قریب ہیں، وہ تو انہیں ووٹ دیں گے ہر حال میں، لیکن باقی جو ایک عام ووٹر ہے نا، جو پہلے ان کے گروپ کا حصہ تھا، اب میں یقینی طور پہ کہہ سکتا ہوں ان کے گروپ کا حصہ نہیں رہا، وہ ٹوٹ کر ان سے الگ ہو گیا، یہ ان سے الگ ہو گئے، وہ ان سے الگ، اب ان کا نظریہ عمران خان ہے۔ تو عمران خان اگر اس حلقے میں کسی کو بھی کھڑا کر دیں گے تو میں بلا شبہ یہ بات کہہ سکتا ہوں وہ بہترین قسم کی فائٹ کرے گا، سیٹ نکالنا بات کی بات ہے، لیکن وہ فائٹ کرے گا، اور فائٹ کس پہ کرے گا؟ اپنے اس ووٹر کے سر پہ کرے گا جو غلام سرور خان پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر بنا گئے ہیں۔ چونکہ آپ کا اس حلقے کی سیاست میں گہری نظر ہے، تو پہلا سوال یہ ہے کہ حاجی غلام سرور صاحب جا کس پارٹی میں رہے ہیں، دوسرا یہ کہ تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ کون ہوگا، چونکہ وہ تو اپنا گروپ سارا لے کر انہوں نے رائے جدا کر لی ہے تحریک انصاف میں، تو تحریک انصاف کسے ٹکٹ دے گی یہاں سے؟ اچھا دیکھیں، سب سے پہلی بات کہ حاجی غلام سرور خان صاحب جو ہیں وہ کس پارٹی میں جائیں گے، تو غلام سرور خان صاحب دیکھیں ایک سیاستدان ہے، زیرک سیاستدان ہے، اور کافی دفعہ وہ وزیر بھی رہ چکے ہیں، اور ان کا طوطی بولتا ہے پورے پاکستان کے اندر، تو وہ یقینی طور پہ کوئی ایسا فیصلہ کریں گے جو فیصلہ ان کے لوگوں کے لیے، ان کے حلقے کی عوام کے لیے وہ اچھا ہو۔ دیکھیے غلام سرور خان کے پاس صرف اپنی سیٹ نہیں ہے، ان کے پاس ان کا جو بیٹا منصور خان ہے اس کی سیٹ ہے، ان کا جو بھتیجا ہے عمار صدیق خان اس کی سیٹ ہے، یہ 3 سیٹیں ان کے گھر کی ہیں، تو یقینی طور پہ غلام سرور خان صاحب اس پارٹی میں جانے کی کوشش کریں گے جس کا آگے فیوچر مستقبل میں نظر آ رہا ہو۔ اچھا میں تو یہاں پہ غلام سرور خان صاحب کو مشورہ دوں گا کہ اگر آپ آزاد انتخاب لڑیں نا تو کسی پارٹی میں جا کر ووٹ لینے سے وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا، تب شاید تب بھی پاکستان تحریک انصاف کا ورکر جو ہے نا آپ کو سپورٹ کر دے۔ حلقے کی صورتحال کو اگر مد نظر رکھا جائے تو حاجی غلام سرور صاحب کے لیے یہ آئیڈیل ہے کہ وہ مسلم لیگ نون میں جائیں، چونکہ ان کے روایتی حریف اگر بات کیجیے 1985 سے لے کر آج تک 2018 تک جو مقابلہ چلا آ رہا ہے اس حلقے میں حاجی صاحب کا اور چودھری نثار علی خان صاحب کا، تو چودھری صاحب نون لیگ سے الگ ہو چکے ہیں، اب حاجی غلام سرور خان تحریک انصاف سے الگ ہو چکے ہیں، تو کیا وہ مسلم لیگ نون میں ان کے لیے بہتر رہے گا شمولیت اختیار کرنا؟ بالکل، دیکھیں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں نا اس حلقے میں NA 63 میں، تو اس حلقے میں پاکستان مسلم لیگ نواز اس کا ایک بڑا ہولڈ ہے، یہاں پہ نظریاتی ورکرز موجود ہیں، وہ ورکرز موجود ہیں جو ہر وقت اپنی پارٹی کی ایک آواز پہ آدھی رات کو بھی کھڑے ہوتے ہیں، تو اگر غلام سرور خان صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز میں آ جاتے ہیں تو ان کی پوزیشن پھر ایسی ہو جائے گی جیسے وہ پاکستان تحریک انصاف میں تھے، تو یقینی طور پہ وہ ایک بڑا مقابلہ کر سکیں گے، لیکن آیا کہ جو باقی سٹیک ہولڈرز ہیں مسلم لیگ نواز کے، وہ غلام سرور خان کا ساتھ اسی طریقے سے دیں گے جس طرح وہ پاکستان تحریک انصاف میں، اگر وہ اسی طرح سے دیتے ہیں تو پھر تو غلام سرور خان کے لیے بہت ہی اچھا موقع ہے کہ وہ مسلم لیگ نواز میں جائے اور وہاں سے الیکشن کنٹیسٹ کریں، لیکن اگر سٹیک ہولڈرز غلام سرور خان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر وہ میرا مشورہ وہی ہے کہ وہ آزاد رہیں، وہ ان کے لیے زیادہ سوٹیبل ہوگا۔ چودھری نثار علی خان صاحب کے بارے میں کیا خبر ہے کہ وہ کیا آزاد حیثیت میں آ رہے ہیں، یا وہ کس طرح الیکشن لڑیں گے بھی یہاں سے یا نہیں لڑیں گے؟ دیکھیں شایان، میری اطلاعات کے مطابق نا ابھی تک چودھری نثار علی خان نے ابھی تک کوئی فائنل فیصلہ نہیں کیا کہ میں نے اپنی پارٹی میں واپس جانا ہے اور پارٹی کا ٹکٹ لے کر الیکشن لڑنا ہے، یا کسی دوسری پارٹی میں جانا ہے، یا آزاد لڑنا ہے۔ ابھی تک جو کرنٹ سچویشن ہے ابھی تک تو وہ اسے سوچ رہے ہیں کہ بھائی مجھے کیا کرنا چاہیے، وہ اپنے دوستوں سے مشورے وغیرہ کر رہے ہیں جہاں تک میری اطلاعات ہیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، لیکن غلام سرور خان کے تحریک انصاف کو چھوڑنے کے بعد ان کے لیے زبردست اپرچونٹی ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف میں آ جائے۔ بہت شکریہ، یہ تھے اعجاز بٹ صاحب، موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر بھی بات کی، اور میں چونکہ NA 63 کی سیاسی صورتحال پر یہ گہری نظر رکھے ہوئے ہیں تو تفصیلی جو انہوں نے تجزیہ پیش کیا، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنے میزبان شایان عباسی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔